السلام علیکم فاروق بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام علامہ صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا حکم علامہ کریں صاحب، فاروق دو سوال تھے چھوٹے چھوٹے، جی سر۔ ان کا ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ علامہ صاحب، جی میں ادھر جناب۔ یو اے ای میں ہوتا ہوں، تو ادھر نا نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں لوگ، ایک جماعت ختم ہو گئی ہے تو دوسری جماعت شروع ہو گئی، ہوں دوسری ختم ہو گئی پھر پیچھے تیسری شروع کر لیتے ہیں لوگ۔ اس کے بارے میں نے ایک بندے کو کہا کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جماعت نماز کے لیے ضروری نہیں، تو یہاں پہ تین تین جماعتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس کی کوئی حدیث بیان کریں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بڑا مستحب ہے، بشرطے اس کہ وہ جماعت صحیح ہو، یعنی اس کا امام جماعت صحیح العقیدہ ہو۔ جی اگر اس کا امام جماعت دیندار نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات جی اگر، اور یہ کوئی بات نہیں، اگر ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو جماعت ہو رہی ہے، دوسری اس جماعت شرط یہی ہے، امام جماعت اس کا صحیح العقیدہ آدمی ہو، صحیح دیندار آدمی۔ اگر صحیح العقیدہ دیندار آدمی ہے، آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھی، اس کے ساتھ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ بھی ادا کر سکتے ہیں نماز کی۔ لیکن اگر وہ باطل عقیدے کا اور باطل مذہب کا پیروکار ہے، دیندار نہیں ہے، اور یعنی عقائد میں اس کی بدعت وغیرہ ہے، تو اس کے پیچھے آپ اقتداء نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ تقیہ کے طور پر اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تقیہ یہ ہے کہ آپ فرادہ کی نیت کریں، وہ اس کی امامت کا اتباع نہ کریں، اور سورہ اور حمد اپنے آپ خود تلاوت کریں، آواز دل میں یا زبان کے نیچے آرام سے تلاوت، کسی کو سنائی نہ دے، اور جیسے وہ سجدہ کرتے ہیں آپ انہی کے ساتھ سجدہ رکوع کریں۔ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور اقتداء نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقیہ جی کی صورت میں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شیعہ مثلا بہت ہی سخت حالت میں ہے، وہ جو ہے سجدگاہ پہ اگر سجدہ کرے، لوگ اس کو ستائیں گے، اس کی ترقی نہیں ہوگی، تو سجدگاہ بھی نہ رکھیں، فرش وغیرہ پہ سجدہ کرے، لیکن بعد میں گھر جا کر یا آفس جا کر جب کوئی نہیں ہے تو نماز اپنا اعادہ کرنا ہوگا، یعنی نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو علامہ صاحب، یہ ہاں۔ تو شیعہ کے لیے بتایا نا آپ نے، ویسے جو سنیوں کی جماعت ہوتی ہے اس میں جماعت ثانی ہوتی ہے نا، ایک جماعت ختم ہو گئی ہے نا، پیچھے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ لگایا، وہ پیچھے دوسری جماعت شروع کر دی۔ تو میں نے تو یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو منع فرمایا ہے جماعت ثانی سے، یا انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ پسند نہیں کیا اس کو کہ لوگ دوبارہ جماعت کرواتے جائیں گے اور نماز پڑھتے جائیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا جماعت ثانی وغیرہ، یہ مجھے نہیں معلوم بھائی، جماعت ثانی یہ لوگ کیا کرتے ہیں امارات میں، مجھے نہیں معلوم، اچھا، اور مجھے اس کا متعلق روزہ علم نہیں۔ رسول پہ دوسرا سوال یہ تھا کہ روزہ رسول پہ ایک آیت لکھی ہے یا وہ حدیث لکھی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ یہ منظر قبری حدیث وجہ، جو ہے اس کی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر وہ بالکل مومن ٹھیک ہے، ہے؟ یہ سب ایسے جو روایات ہیں نا، یہ ان کے لیے جو ایمان والا ہے، جو ایمان ایمان والا ہے، والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، جی ہاں، جو ایمان والا بس ہے۔ ہر بندے کی نہیں کریں گے؟ اگر کوئی ہندو آ کے ادھر زیارت کرتا نا، تو یہ ان جی، کے لیے نہیں ہے، ہاں جی، یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، جو مومن ہے، نہیں تو پھر ایمان یہ ہے، بات اس کے گناہیں ہیں نا، گناہیں ہیں، وہ جب گناہ کار ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائے، جی ہاں۔ اگر یہ یہی حدیث بات صحیح ہے، مجھے نہیں معلوم، بہرحال اس طرح کی حدیث ہوتی ہے نا، اس کے حدیث اس طرح مطلق نہیں ہے، اس کے وہ بھی ہوتے ہیں، اس کے شرائط بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی علامہ صاحب بہت جی، مہربانی، جزاک تھینک یو اللہ۔ سر، میں اللہ نے آپ کو آپ کے جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ محرم کے بہرحال یہ بچہ حدیث میں تو نے نہیں دیکھا منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، لیکن اگر اس طرح کی حدیث ہے تو اس طرح کے احادیث میں یہ ظاہر میں مطلق ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں مشروط ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، آپ اوکے۔ بہت، اللہ آپ کو سلامتی دے، اوکے جناب۔